اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ آج ہم سبق سیرت النبی کا ریٹن ورک کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ کتاب صفحہ نمبر 17 پر سورۃ الفلق کا مکمل ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ آج ہوم ورک جو ہے ریٹن ہے، کتاب صفحہ نمبر 17 پر سورۃ الفلق کا مکمل ترجمہ لکھیں۔ یہ دیکھیں کتاب صفحہ نمبر 17 ہے اور یہاں پر آپ لوگ کے لیے اسپیس بھی موجود ہے، بس صرف آپ لوگ جس طرح آیت کی ترجمات کیے تھے اس کو اچھے طریقے سے بامحاورتاً لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ کا آج کا ہوم ورک۔ اب یہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح رف کاپی میں آج جو ہے ہوم ورک اپنا ریٹن ورک کریں گے، کیونکہ یہ جو سوالات ہے اس پر کتاب میں مشقی سوالات کے سامنے اسپیس موجود نہیں ہے، تو اسی لیے آپ لوگ یہ ریٹن ورک جو ہے اس طرح رف کاپی میں لکھیں گے۔ یہ آپ لوگ کا ڈیٹیل پیج ہے، سبق لکھیں گے سیرت النبی، پھر مختصر سوالات 3 ہیں، مفصل 2 ہیں، غلط درست فقرات 5 ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح لکھ لیں گے، پھر نیکسٹ پیج پر آ جائیں گے اور وہاں پر ہم ریٹن ورک شروع کر دیں گے۔ سوالات جواب یہ ہے آپ لوگ کے مختصر سوالات جوابات۔ ہمارے پاس مختصر سوالات جو ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1، پھر سوال نمبر 2 اور یہ ہے سوال نمبر 3، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ کے سوالات ہیں، میں ایک ایک رائٹ کر چکی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اب آپ لوگ صرف اس کو اپنی رف کاپی میں لکھیں گے، میں ریڈ کرتی ہوں، اچھا سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے سب سے پہلے کس ملک کا سفر کیا؟ ٹھیک ہے؟ ہم نے سیرت النبی چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر پر جانا چاہتے تھے، جو اس وقت وہ سب سے پہلے شام کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلا ہی سفر تھا، تو اس سوال کا جواب ہم کیسے لکھیں گے؟ جواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے سب سے پہلے ملک شام کا سفر کیا۔ کس ملک کا سفر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے سب سے پہلے ملک شام کا سفر کیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہے سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام بتائیے۔ ہاں، اب یہاں پر ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، اچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کا پیراگراف۔ تو اس سوال کا جواب کیسے ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس طریقے سے فرسٹ کوسچن ہم نے لکھ لیا ہے اور انڈر لائن کیا ہے سوال کو، پھر جواب کے بعد فنیشنگ لائن ڈرا کی ہے، اس طرح دوسرے سوال کو بھی انڈر لائن کر لیں اور پھر جواب کے بعد فنیشنگ لائن ڈرا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے پھر سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن کی کون سی سورت کی چند آیات نازل ہوئی؟ کون سی سورت ایسی تھی جس کی وہی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور وہی ہم نے غار حرا میں پڑھا تھا اس چیپٹر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی تھی۔ تو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے تھے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچا کرتے تھے، تو کئی راتیں وہاں گزارتے تھے اکیلے میں، تنہائی میں، جو ہم نے پڑھا تھا غار حرا میں خلوت نشینی پیراگراف۔ تو اس میں پھر ایک دن جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی چند آیات نازل فرمائی تھی۔ تو اس سوال میں ہم وہی جو حوالہ دیں گے، اچھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن کی کون سی سورت کی چند آیات نازل ہوئی؟ تو جواب ہوگا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے سورۃ العلق
کی چند آیات نازل ہوئی۔ سورۃ العلق کون سی ہے؟ میں نے کل بھی پڑھائی تھی اور اس کا نظرہ کروایا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ العلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے سورۃ العلق کی چند آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے مختصر سوالات تھے تو اسی لیے ایک ہی پوائنٹ میں تھے۔ اب اس کے بعد ہم مفصل سوالات لکھیں گے تو وہ ذرا اس سے زیادہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مفصل سوالات کے لیے پھر دوسرا پیج ریڈی کر لیں، مفصل سوالات جوابات کی ہیڈنگ دے دیں، اور سوال نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ سفر تجارت میں، سوال نمبر 1، سفر تجارت میں راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا انکشاف کیا؟ انکشاف کیا کہ جو آنے والی بات ہوتی ہے، کشف جو ہوتی ہیں، تو کیا نئی باتیں بتائی۔ اچھا، انکشاف نئی باتوں کو کہتے ہیں۔ تو سفر تجارت میں راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا انکشاف کیا کہ یہ کون ہے اور کس طرح ان کے بارے میں نئی باتیں بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اچھا، تو ہم اب لکھیں گے، جواب ہوگا ہمارا سفر تجارت میں راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مندرجہ ذیل انکشافات کیے۔ انکشافات، اب زیادہ باتیں کی تھی نا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اب انکشاف کی جمع ہم لکھیں گے انکشافات کیے۔ ٹھیک ہے، تو سفر تجارت میں راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مندرجہ ذیل انکشافات کیے۔ نمبر فرسٹ، یہ پوائنٹ میں لکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہوں گی، چونکہ ذرا لینتھی ہے تو میں نے پوائنٹ میں لکھ لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے مبارک پر وہ مہر نبوت جو تھا وہ نصب تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ نمبر 2، کون سا انکشاف کیا؟ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اچھا، تو یہ نشانی بھی اس میں موجود تھی۔ ایک آیت تھی انجیل میں کہ آخری نبی جو پیدا ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ وہ یتیم ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس دوسرے پوائنٹ کو دیکھیں، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ پھر نمبر 3 پوائنٹ کیا تھا؟ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں، جو مطلب شرافت تھی اس میں، بہت زیادہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ ایک جو ہے بہت ہی مدد کرنے والے انسان تھے۔ تو بچپن ہی سے یہ عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اسی لیے یہ نشانیاں ان میں موجود تھی۔ تو عیسائی راہب نے کیا کہا کہ اس لڑکے میں آنے والی نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ پر جب گئے تو وہاں پر دوسرے عیسائی سے ملاقات ہوئی، اور وہ اس کا نام کیا تھا؟ بحیرہ تھا۔ تو اس بحیرہ عیسائی راہب تھا، اس نے کیا کہا؟ بحیرہ نے کہا کہ تمہارا بھتیجا نبی ہے اور بڑی شان والا ہے، چونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے نبی ہیں، تو اس طریقے سے بڑی شان ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے تخلیق فرمائی ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ تمہارا بھتیجا نبی ہے اور بڑی شان والا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہوگا اس بچی کی یہودیوں سے حفاظت کرنا۔ یہ بھی انکشاف کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی تو عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کرتے رہے، اچھا ان کا ساتھ دیں۔ تو اس طریقے سے یہ 5 پوائنٹ جو ہیں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکشاف کیے تھے، اچھا کہ سفر تجارت میں راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل انکشافات کیے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ نمبر 2، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، اور نمبر 3، اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ بحیرہ نے کہا کہ تمہارا بھتیجا نبی ہے اور بڑی شان والا ہے، اور اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کرنا، یہ جملہ جو ہے آخر میں انہوں نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ کا مفصل سوال نمبر 1 ہے۔ پھر پیج پلٹ لے اور دوسرا سوال لکھیں گے ہم اب۔ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ سفر تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات بتائے، جو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے روانہ کیا تھا، اور تجارت کا مال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سفر پر گئے تھے،
تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی بننے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی فرماتے تھے۔ تو وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ معجزہ ایک نئی بات کو کہتے ہیں جو دوسرے انسانوں کو کبھی سامنے پیش نہ آئے ہو ان کے، ٹھیک ہے۔ نمبر پہلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ بدلی کیا کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا نا لوگوں کو، بادل کا چھوٹا سا جو ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے دھوپ میں، گرمی کے موسم میں شروع ہوا تھا، تو اس وجہ سے دھوپ میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، اب ہمیشہ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا۔ تو اس طریقے سے اس بادل کے ٹکڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ رہا اور دھوپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ پھر دوسرا معجزہ یہ پیش آیا تھا کہ جن اونٹیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، اور میسرہ کون تھا؟ یاد ہے نا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام جو تھا، جو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا۔ میسرہ کے پاس جو اونٹنیاں تھیں، جن اونٹیوں پر یہ سفر کر رہے تھے، وہ ذرا لاغر تھی، کمزور تھی، وہ تھکن سے چل نہیں پا رہی تھی، نہیں چل سکتی تھی بہت تھکن کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر ان کی کمر پر دم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت تیز چلنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم مبارک سے وہ اونٹنیاں جو کمزور تھی اور بہت زیادہ تھک گئی تھی، وہ دوبارہ سے چاق و چوبند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے معجزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سفر پر روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا، اور دوسرا معجزہ کیا تھا کہ میسرہ کے پاس جو اونٹنیاں تھیں وہ تھکن سے چل نہیں پا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر ان کی کمر پر دم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت تیز چلنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مفصل سوالات ہیں۔ اس کے بعد فنشنگ لائن ڈرا کریں، پھر جو غلط درست فقرات ہیں وہ ہم کتاب پر ہی حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو کتاب کی طرف آنا پڑے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے سوالات تھے، یہ ہم نے حل کر دیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے نیچے لکھے ہوئے جملوں کے سامنے ہاں یا نہیں لکھیں، تو جو غلط ہوگا اس کے سامنے ہم نہیں لکھیں گے، اور جو ٹھیک جملہ ہوگا اس کے سامنے ہم ہاں لکھیں گے۔ نمبر فرسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی عمر جو تھی وہ 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ وہ 40 سال کی تھی۔ تو یہ جملہ ٹھیک ہے نا، ہم نے اس طرح پڑھا تھا نا، تو اس کے سامنے لکھے ہاں، ٹھیک ہے، اس بلاک میں۔ پھر لکھے نمبر 2، عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی قتل کر دیں گے۔ عیسائی قتل کر دیں گے کہ نہیں؟ ابھی ہم نے کوشچن میں پڑھا نا کہ اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کریں، تو عیسائی قتل نہیں کریں گے، بلکہ کون قتل کریں گے؟ نعوذ باللہ، یہودی۔ تو یہ جملہ غلط ہے، تو اس کے سامنے لکھے نہیں۔ پھر نمبر 3 ہے، حجر اسود دنیا کا ایک پتھر ہے۔ دنیا کا پتھر ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے پتھر ہیں، تو کیا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کو چھومتے ہیں؟ نہیں۔ خانہ کعبہ میں جو نصب دیوار ہے وہ حجر اسود ہے، اور وہ کس جگہ کا پتھر ہے؟ وہ جنت کا پتھر ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اچھا، اس کے سامنے بھی نہیں لکھے۔ پھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 35 سال کی عمر میں ملی۔ 35 سال کی عمر میں ملی تھی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے عرصے میں ملی تھی، تو یہ بھی غلط ہے، اس کے سامنے بھی نہیں لکھے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے عرصے میں ملی تھی۔ پھر ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی۔ حضرت انس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ جو ہے ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اور بہت خدمت زیادہ اچھی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رکھا تھا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سال خدمت کی تھی؟ 10 سال، تو لکھے ہاں، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا۔ یہ غلط درست فقرات ہم نے یہاں بک پر کر لیے، سوالات جوابات میں نے کاپی پر رائٹ کر لیے تھے آپ لوگ کے لیے، آپ لوگ اس کو رف کاپی میں رائٹ کر لیں۔ اچھا، یہ ہمارے سیرت النبی سبق کا ریٹن ورک تھا جو آج ہم نے کر لیا ہے۔ اچھا، آپ لوگ بھی پینسل سے اچھی طریقے سے رائٹ کر لیجیے، ہاں بلاکس بھی ہاں نہیں سے فل کرے پینسل سے، اور کاپی پر بھی جو ہے تمام مختصر اور مفصل سوالات پیاری پیاری رائٹنگ سے لکھ کر اچھی طریقے سے ڈیٹنگ، مارجن لائن، انڈر لائننگ کر لیں، اچھا کہ نیٹ لگے۔ پھر جب میں ہوم ورک میں دوں گی تو یہ سوالات آپ لوگ اپنی رف کاپی سے ہی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی سبق میں
اتنا کافی ہے. آج اپنا ہوم ورک بھی کر لیں اچھے طریقے سے بک پر ہی، اور یہ سوالات بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی چیپٹر کے ساتھ. نیا چیپٹر ہم شروع کرنے جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.